الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل آیت نمبر 36. اور یقیناً ہم نے تمام امتوں میں رسول بھیجا تاکہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت اور بندگی سے پرہیز کریں. اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں اور تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں اور ان کی زندگی میں اور انسان و جنات کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دیا ہے وہ ہے توحید. اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں توحید کی اہمیت اور توحید کو کیسے ہم حاصل کریں، توحید کا علم کیسے ہم سیکھیں، اس پر توجہ بہت کم دی جاتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کے امپورٹنس کو ہم سمجھیں، توحید کی اہمیت کو ہم سمجھیں. اس لیے مناسب سمجھا کہ توحید کی تحقیق مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دی جائے. نمبر 1، توحید وہ اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے. بطور دلیل آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 پیش کی جاتی ہے. رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو اپنی توحید کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ توحید ہی کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے انسان اور جنات کو کریٹ کیا ہے. انسان اور جنات کو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں برپا کیا ہے تاکہ توحید کو قائم کر سکیں. نمبر 2، توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اور توحید کے اپوزٹ چیز کو مٹانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول اور جو انبیاء اور رسول کے تابعدار ہیں ان کا فریضہ اور ان کی ڈیوٹی ہی یہی تھی کہ توحید کو قائم کریں، توحید کو قائم کریں، توحید کا بول بالا ہو. نمبر 3، تمام کے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے. چاہے روزہ ہو، نماز ہو، جہاد ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، تمام تر نیکیوں کے قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے. اگر کوئی آدمی
توحید کے راستے پر نہیں چل رہا ہے تو نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ جہاد قبول ہوگا، نہ صدقات اور نہ زکوٰۃ اور نہ کوئی اس کی نیکی قبول کی جائے گی۔ چنانچہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے توحید کو چھوڑا ہوتا، شرک کو اپنایا ہوتا تو ان کے پورے اعمال برباد ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی توحید کو نہیں اپنایا ہے، چاہے اس کی نیکیاں کتنی بھی زیادہ ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی ویلو اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 ہے۔ اور توحید ہی وہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں انسان سے قبر میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4773 ہے اور اسی طرح سے دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب منکر اور نکیر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ رب ذوالجلال والاکرام کے بارے میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مقصود اور مطلوب یہ ہے من معبودک، تم کس کی عبادت اور کس کی بندگی کرتے تھے؟ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے؟ رب کے معنی یہاں پر معبود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ربوبیت کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ فالسؤال هنا عن توحید العبادہ، قبر میں جو سوال کیا جائے گا توحید عبادت کے سلسلے میں کیا جائے گا۔ لأن الناس لا يمتحنون على توحید الربوبیہ، اس لیے کہ کسی کا بھی امتحان توحید ربوبیت پر نہیں لیا جائے گا۔ اذ ان ابلیس وهو اکثر المخلوقات الکافرہ یقر بتوحید ربوبیہ، کیونکہ ابلیس جو تمام تر مخلوقات میں سب سے بڑا کافر ہے، وہ بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ تو ایک انسان سے کیسے توحید ربوبیت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اس لیے من ربک کا معنی کیا ہے؟ من معبودک، تمہارا معبود کون، یعنی تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، یہ امپورٹنس ہے توحید کی، یاد رکھے گا۔ ان القرآن کلہ یدعو الی تحقیق التوحید ولوازمہ، پورا کا پورا قرآن توحید کو ثابت کرنے کے لیے توحید کے لوازم کو بیان کرتا ہے، اور اس کی توجیہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں اما ان تأتی صریحة فی الدعوة الى التوحید مباشرة، کہ قرآنی آیات صراحت کے ساتھ توحید کی دعوت دیتی ہے ڈائریکٹلی طور پہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، سورہ غافر آیت نمبر 14، کہ خالص اپنے دین کو، عقیدے کو اللہ رب العالمین کے لیے پختہ کر کے اللہ رب العالمین ہی سے مانگو۔ یہ توحید کی دعوت صراحت کے ساتھ ہو گئی، اور اس کے لوازم میں کیا ہے کہ تمام کی تمام آیات
شرک سے ممانعت پر دلالت کرتی ہیں اور شرک سے روکتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 106۔ اللہ کے علاوہ ایسے کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کو پکارا تو تم ہی ظالم ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے کہ توحید کی تحقیق کی راہیں ہموار کی جائیں اور شرک کی راہوں پہ بندش لگائی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح سے توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اور جس طرح سے رعیل اول اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے توحید کے فریرے کو چہار دانگ عالم میں لہرایا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید کے دشمن سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔